هو اللہ الذی لا الہ الا سبحان الحکیم صدق اللہ العظیم سجدے چمکتی دیواروں میں لاج سجدے ہے مفرور سجدے ہے مغرور سجدے ہے کمزور بے جان معذور سجدے گناہوں کی چکی میں ہے چور سجدے گھسیٹے غلام زری جس کے وسیلے سے بنی ہے ہاشمہ کی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے جس ذات کا قرآن جس نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وَالشَّمْسُ ضُحَا چہرہ انور کی جھلک ہے وَالشَّمْسُ ضُحَا چہرہ انور کی جھلک ہے وَاللَّيْلِ عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے کیا کیا نئے یاسین ومدثر طہ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارے وہ میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی ہے وہ ذات کے جو مظہر لولا وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے جو صاحب رف شب معراج ہوا ہے اور ہمارا ہی نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے آج کا دن ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ الحمدللہ آج یہ ادارہ اسلامک آئیڈیل فاؤنڈیشن یہ جلسہ جس کے صدر بزرگان دین حضرت مولانا احمد سعید صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ ہیں جو بہت بزرگ شخصیت ہیں اور استاد الاساتذہ و سرپرست علماء ندوہ ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس اجلاس کے جو مہمان کو جو سب سے پہلا حکم دیا گیا وہ تعلیم کا حکم دیا گیا کہ مکے کے اندر غار حرا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے جبریل امین آتے ہیں اور ان کو پکڑ لیتے ہیں خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے اور آج ہم تعلیم سے دور ہیں اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم اور پڑھیے اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجئے الذي علم بالقلم کہ جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا تو ہماری زندگی کے اندر تعلیم دینی بھی ہو اور دنیاوی بھی ہو کیونکہ وقت کا تقاضا ہے باتیں بہت ہیں بس میں اس بات کو اپنی پوری کر کے اپنی بہن صاحبہ حافظہ سیدہ مہوش پرویز صاحبہ کو مائک دے رہا ہوں کہ وہ جلسے کا باقاعدہ آغاز کریں کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور پھر سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
اس میں جناتوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اللہ کی کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں جائے گی۔ معزز علماء علم کے موتی بکھریں گے اور ہماری روحانی تشنگی کو سیرابی ملے گی۔ آج ہم ایک ایسے جلسے میں شریک ہیں جو محض ایک رسمی تقریب نہیں بلکہ ایک عظیم تعلیمی، اصلاحی اور دینی تحریک کا مظہر ہے۔ اسلامک آئیڈیل فاؤنڈیشن کا یہ سالانہ جلسہ در حقیقت اس حقیقت کی عملی تصویر ہے کہ علم اور دین کی خدمت کسی ایک وقت یا کسی خاص طبقے کے لیے محدود نہیں، بلکہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دین کو سیکھے، اس پر عمل کرے، اس کی روشنی دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کو پاکیزہ بناتا ہے اور انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ آج کا یہ جلسہ بھی اسی تربیت و تزکیہ علم و حکمت اور دینی بیداری کے مشن کا ایک حصہ ہے۔ جلسے کی اہمیت اور اس کے اعراض و مقاصد، یہ جلسہ کوئی عام اجتماع نہیں بلکہ اس امت کی فکری اور عملی رہنمائی کا ایک سنگ میل ہے، جس میں دین کے وہ ستارے تشریف لا رہے ہیں جن کے علم و فضل کی روشنی سے ہزاروں قلوب منور ہوتے ہیں۔ یہ جلسہ استاذ الاساتذہ حضرت مولانا احمد سعید صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے، جو علمی دنیا کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ قاضی حضرت مولانا سید مشتاق علی صاحب مدنی دامت برکاتہم ہیں، جو کہ شہر بھوپال کے قاضی بھی ہیں اور علم و عمل کی دولت سے مالا مال ہیں۔ اسی طرح سرپرست محترم مفتی رئیس احمد خان صاحب قاسمی، نائب مفتی شہر بھوپال، اور مشیر خاص مفتی علی قدر حسینی صاحب، نائب قاضی شہر بھوپال بھی اس ادارے کے لیے فکری اور علمی رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ آج کی اس مبارک نشست کے مہمانان خصوصی میں حضرت مولانا تصور حسین صاحب فلاحی، ناظم جامعہ اسلامیہ بنجاری پیتم پور، اور مفسرہ قرآن عالمہ ریحانہ صاحبہ شامل ہیں۔ اس جلسے کی نظامت کی سعادت مولانا نعمت اللہ صاحب ندوی کو حاصل ہو رہی ہے، جو فن نظامت میں یکتائے روزگار ہیں۔ مزید برآں کچھ ہی دیر میں جید علماء اکرام، مشائخ اعظام، حفاظ و قراء اور ائمہ مؤذنین کی آمد متوقع ہے۔ یہ جلسہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامک آئیڈیل فاؤنڈیشن محض گفتار نہیں بلکہ کردار کا ادارہ ہے، جہاں علم کو عملی میدان میں نافذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ارشاد باری ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ الحمدللہ
آج کی یہ محفل علم و دین کی ایک مبارک ساعت ہے، جس میں ہمیں علماء اکرام کے مبارک بیانات سننے، بچوں کی محنت و کارکردگی دیکھنے اور ایک عظیم تعلیمی و دینی منصوبے کے آغاز کا مشاہدہ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ مبارک اجتماع اسلامک آئیڈیل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے، جس کا مقصد دینی و علمی خدمات کا فروغ، نسل نو کی تربیت اور خواتین و مرد حضرات کے لیے معیاری تعلیمی مواقع فراہم کرنا ہے۔ یہ جلسہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ علم دین کی روشنی پھیلانا، نئی نسل کی دینی تربیت کرنا اور امت کو بیدار کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ دامت برکاتہم صدر اجلاس استاذ الاساتذہ حضرت مولانا تصور حسین صاحب فلاحی، ناظم جامعہ اسلامیہ بنجاری پیتم پور، حضرت مفتی رئیس احمد خان صاحب قاسمی، نائب مفتی شہر بھوپال، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب ندوی، حضرت مولانا ڈاکٹر شمس الدین صاحب ندوی استاذ الادب، حضرت مولانا یوسف صدیقی صاحب ندوی، حضرت مولانا علی قدر حسینی صاحب ندوی، نائب قاضی شہر بھوپال، آپ ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں نکال کر ہمارے جلسے میں شرکت کی آپ نے، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد محترمہ عالمہ ریحانہ صاحبہ اور بھی دیگر علماء موجود ہیں، اور ہمارے بیچ حضرت مولانا مفتی راشد بیگ صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور اس ادارے کے امتحان میں آپ نے اپنا قیمتی اتنا وقت دیا ہے کہ ہر قدم پر وہ ہمارے لیے بہت قیمتی چیز ہے کہ آپ نے 2 بجے سے امتحان شروع ہوا، شام کو 7:30 بج گئے۔ مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اب ظاہر ہے کہ کسی کا اتنا وقت لینا یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے، لیکن حضرت جڑے رہے، اور جب تک کہ پورے آن لائن ایگزام مکمل نہیں ہو گئے، 7:30-8 بجے تک تقریباً ایگزام چلا۔ آپ نے تمام سٹوڈنٹس کا ایگزام لیا جو کہ ملک ہندوستان کے مختلف گوشوں سے آن لائن ایگزام دے رہی تھی مستورات۔ ہم آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ عظیم ہستیاں ہمیں علم، تربیت، اصلاح اور دینی بصیرت کے موتی عطا کریں گی۔ روشنی علم کی عام ہو جائے گی، زندگی پھر سے خوشبو بکھیرے گی۔ روشنی علم کی عام ہو جائے گی، زندگی پھر سے خوشبو بکھیرے گی۔ یہ محفل جہاں بزرگان دین کے ارشادات سے معطر ہوگی، وہیں ہمارے نونہال اپنے جوہر بھی دکھائیں گے۔ بچوں کے پروگرام میں شامل ہوں گے قرآن مجید کی تلاوت، نعت خوانی، بیت بازی، حدیث مع ترجمہ، تربیتی ایک۔ یہ ننھے پھول جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کے وہ چراغ ہیں جو کل دین کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کریں گے۔ یہ نونہال ہیں اسلام کے، یہ ہیں چراغ مصطفیٰ۔ یہ نونہال ہیں اسلام کے، یہ ہیں چراغ مصطفیٰ۔ یہی بڑھائیں گے آگے علم کی روشنی کا سلسلہ۔ الحمدللہ آج کی اس بابرکت مجلس میں ایک اور تاریخی لمحہ ہمارے سامنے ہے، اور وہ ہے جامعہ اسلامیہ ریحانۃ الہدیٰ کا باقاعدہ افتتاح۔ یہ ادارہ اسلامک آئیڈیل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام قائم کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد مسلمان کے بچوں اور بچیوں کو دینی اور عصری تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ یہاں درجیل تعلیمی شعبے قائم کیے جا رہے ہیں۔ حفظ قرآن لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، عالمیت اور فضیلت، تجوید و قرات کی تعلیم، دینی و عصری تعلیم کا انتظام۔ یہ ادارہ امت مسلمہ کی نئی نسل کو علم، تربیت اور اصلاح کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ جو علم سے آراستہ ہو جائیں وہ دین کی خدمت میں بنیں گے ایک مثال۔
یہ محفل علم کی روشنی سے منور ہو رہی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ہمیں علم نافع عطا کرے، اور اس مبارک مجلس کو قبول فرمائے۔ حسن الجزا۔ اب ہمارے درمیان بھوپال شہر کی مشہور ہستیاں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب مائک اس جلسے کے ناظم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب استاذ الاساتذہ، ان کو جو ہے مائک دے دیا جائے۔ اب میں مفتی سید دانش پرویز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت کو جو ہے مائک دے دیں۔ جو اسلامک آئیڈیل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہونے جا رہا ہے، جس کی رکن رکین سیدہ مہوش پرویز ہیں، اور ان کے 2 اور 3 بھائی مولانا حافظ دانش صاحب ندوی، مولانا شاہویز صاحب ندوی، یہ حضرات اسلامک آئیڈیل فاؤنڈیشن کو اپنے خون جگر سے سینچ رہے ہیں، اور مستقل 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اس مدرسے کو جو آن لائن اور آف لائن دونوں طرح سے، وہ خواتین جو عمر رسیدہ ہیں وہ بھی آن لائن اس اسلامک فاؤنڈیشن سے پڑھ رہی ہیں، اور وہ خواتین 15 سال کی ہیں، وہ بھی اس سے زبردست استفادہ کر رہی ہیں، اور ان کا ایک سنہرا دور اسلامک آئیڈیل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام گزر رہا ہے۔ لائق اور فائق یہ بچیاں حافظہ اور بہت سے نیک کاموں میں شریک ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی شرکت کو، ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور عمر دراز فرمائے۔ اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اس مدرسے کی طرف لوگوں کی توجہ دیکھنے کے بعد ہمارے تمام مرد اور خواتین ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، تو یہ اسلامک آئیڈیل فاؤنڈیشن کی خدمات جو میرے سامنے ہے، اس کو میں آپ کے سامنے تفصیل سے پڑھ کر سناتا ہوں، تاکہ علم سر سنانے کا موقع مل جائے، بلکہ سمجھا بھی جائے۔ انعامات بھی ہوتے ہیں، ٹیسٹ دہلی، کانپور، لکھنؤ، آگرہ، سورت، خرگون، شاہجہاں پور، اندور اور دیگر شہروں میں بھی طلباء اور طالبات آن لائن و آف لائن تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ایک مشن ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا ہے، اور آپ سے گزارش ہے، اس کا مقصد صرف تعلیم دینا نہیں ہے، بلکہ علم اور عمل کی ایک نئی روشنی کو عام کرنا ہے۔ یہاں دینی و دنیاوی تعلیم کو یکجا کیا گیا ہے، اور عصری علوم سے بھی طلباء و طالبات کو سرفراز کیا جا رہا ہے، تاکہ نئی نسلیں مذہبی اور معاشی طور پر مستحکم ہو۔ آج کی اس محفل سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسلامک آئیڈیل فاؤنڈیشن آپ کا استقبال کرتا ہے، اور اگر آپ اس خدمت کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اسلامک آئیڈیل فاؤنڈیشن آپ کو دعوت دیتا ہے، اور اگر آپ اپنی نسلوں کو ایک روشن راستہ دینا چاہتے ہیں تو آئیے اس قافلے میں شامل ہو جائیے۔ یہ علم کی شمع بجھنے نہ پائے، اسے ہر گھر تک ہمیں لے جانا ہے۔ اب میں باقاعدہ
اب میں باقاعدہ اسلامک فاؤنڈیشن، اسلامک آئیڈیل فاؤنڈیشن کے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ تلاوت قرآن سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا۔ سب سے پہلے میں صاحبہ انصاری جو گوالیر صاحب ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے۔ آئیں اور تلاوت کریں۔ اللہ وبرکاتہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، سبحان اللہ۔ والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ماشاءاللہ۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبحان اللہ۔ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ صاحبہ۔ ہاں، مجھے تجوید بالکل بھی نہیں معلوم تھی، جو بھی سیکھا ہے میں نے یہیں سے سیکھا ہے، اور میں آپ لوگوں کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ بھی اس ادارے سے جڑیے اور یہاں پر اپنے قرآن کو بہترین کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے ماٹی، نظر میں بس
بسانے کو دل چاہتا ہے. ماشاءاللہ. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. ماشاءاللہ. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. ماشاءاللہ. ایمن آپ نے بہت اچھے انداز میں نعت رسول پیش کی. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر ہی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو دیکھا روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے. جو دیکھا روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے. بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ ماشاءاللہ. سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے. ماشاءاللہ. ایمن بہت اچھے انداز میں نعت شریف پڑھی. ہمارے مولانا ادھر آ جاؤ.
یہ آپ کا انعام لے لیجیے. اب میں آپ کے سامنے زارا خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سورہ فیل کی تلاوت کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فیل. میرا نام زارا خان ہے، میں بھوپال میں رہتی ہوں. میں IAS کڈس کی آن لائن کلاس میں پڑھتی ہوں. سورہ فیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ابراہہ کا واقعہ. ابراہہ یمن کا بادشاہ بہت ہی سخت اور ذلیل تھا. اس نے ایک دن سوچا کہ وہ کعبے کو تباہ کے لیے مکہ پر حملہ کرے گا. اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے گرجا گھر کو مکہ کے کعبے سے بڑھ کر بنائے اور لوگ اس کے گرجا گھر میں حج کرنے آئیں. اس نے سوچا کہ وہ کعبے کو تباہ کے لیے مکہ پر حملہ کرے گا اور لوگ اس کے گرجا گھر کی طرف آئیں گے اور مکہ کا نہیں اس کے گھر کا طواف کریں گے. ابراہہ نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کیا. وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ تک پہنچ گیا تھا. وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کا گھر کعبہ ہے. اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے. اور عبد المطلب کعبے کے خادم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما. اللہ نے عبد المطلب کی دعا قبول کی اور چھوٹے چھوٹے پرندے یعنی ابابیل بھیجے جو ابراہہ کے لشکر پر کنکریاں پھینکتے ہوئے آئے. ابراہہ کا لشکر تباہ ہو گیا اور وہ ذلیل و رسوا ہو گیا. ابراہہ خود بھی مر گیا. یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے اور جو اس کے گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ کی حفاظت جو اس نے اپنے گھر کو دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاباش بیٹی شاباش. آپ نے بہت اچھا واقعہ سنایا اور ماشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ یہ اسلامک آئیڈیل فاؤنڈیشن کی بہترین کارکردگی ہے. اور بھوپال میں ماشاءاللہ سیدہ مہوش پروین بہت محنت کر کے اس ادارے کو چلا رہی ہیں اور ان کے بھائی مولانا دانش صاحب ندوی بھی اس میں اپنا خون جگر شامل کیے ہوئے ہیں. بہتر نتائج انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. بھوپال میں نمبر 1 کا یہ ادارہ ہے اور اس سے دینی و علمی خدمت ہو رہی ہے. آپ بھی اپنی بچیوں کو اسلامک آئیڈیل فاؤنڈیشن میں داخل فرمائیں. اب میں امائزہ کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت پیش کریں اور ترجمہ بھی پیش کریں. جن بچیوں کے جو نام مولانا نے لیے ہیں آپ پلیز آگے آ جائیں. اقرا، رمشا، ارشما، زنیرہ، فریحہ، آنیہ خان، آپ پلیز یہاں آ کر بیٹھیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امائزہ ہے. میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا.
माशाअल्लाह। मालिक यौमिद्दीन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, माशाअल्लाह। उन लोगों का रास्ता नहीं जो गुमराह हुए, ना उनका जो रास्ते से भटक गए। माशाअल्लाह, शाबाश बेटी अमाइला। इक़रा आएंगी और वो नाते रसूल पेश करेंगी। ये नाशी पढ़ने वाली है, मेरी गुजारिश है वो पहले से आके स्टेज पर बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़फ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। सदर मोहतरम, मेहमान इकराम, हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत का मौका है कि जिस इदारे से हमने तालीम हासिल की है, जिसका नाम इस्लामिक आइडियल फाउंडेशन है, वो दीनी व दावती ऑनलाइन और ऑफलाइन इदारा है जिसके तहत हमने तालीम हासिल की है। आज हम तमाम इसके सालाना जलसे में मौजूद हैं। इसी मौके पर मेरी तकरीर का उन्वान ऐसा है जिसकी अहमियत से आप सब आगाह होंगे और इसकी नक़दरी के मुतालिक बाखबर होंगे। मेरी तकरीर का उन्वान है हिजाब। आप सब की समाअतों में पेश करती हूँ। हिजाब के मायने ही पर्दा करने के। हिजाब से मुराद ये है कि औरत अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढाके और नामहरम के सामने बेपर्दा होकर ना जाए, क्योंकि औरत की तो लफ्ज़ी मायने ही छिपाने की चीज़ है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ब्ता हयात है। इस्लाम ने औरत को अपने बाप, भाई, बेटे, चाचू, मामू, हर महरम के सामने सतर छुपाने और नामहरम के सामने हिजाब करने का हुक्म दिया है। सतर छुपाने से मुराद ये है कि सर के बाल, चेहरा, हाथ, पाँव, जिस्म मुकम्मल तौर पर ढके जाएं। हमारे मुआशरे में इस किस्म के पर्दे को शरई पर्दा कहा जाता है। नहायत ही अफसोस के साथ कि शरई पर्दा करने वाली ख़वातीनें आज के ज़माने में आटे में नमक के बराबर बची हैं। मज़ीद अफसोस तो इस बात का है कि उन ख़वातीनों की भी किसी भी जानिब से किसी किस्म से हिमायत नहीं की जाती। उन्हें ज़्यादातर मुखालिफत का सामना करना पड़ता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक रोज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में दरियाफ़्त फरमाया कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है। किसी ने जवाब न दिया, सब खामोश रहे। यहाँ तक भी मैंने भी कोई जवाब न दिया। जब घर आया तो बीवी फ़ातिमा ने फ़ौरन जवाब दिया कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि उसे कोई गैर महरम मर्द न देखे। ये सुनकर हज़रत अली बहुत खुश हुए और जाकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जवाब सुना दिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया कि फ़ातिमा मेरा एक हिस्सा है। अक्सर सुनने में आता है कि इस्लाम ज़माने के साथ चलने को कहता है, क्योंकि इस्लाम आसानी वाला दीन है, इसलिए हम अपनी आसानी देख रहे हैं। लेकिन शायद उन लोगों को इस बात का इल्म नहीं कि इस्लाम आसानी वाला दीन इसलिए है क्योंकि वो सबसे आसान शक्ल में मौजूद है। उसकी शक्ल तब्दील हो जाने के बाद आसानी तो नहीं होगी, अलबत्ता बिगाड़ ज़रूर होगा। एक और बात कही जाती है कि हया नज़रों में होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, फिर कुरान में अल्लाह ताला ने नबी और मुसलमानों को मुखातिब करके उनकी औरतों से पर्दा करवाने का हुक्म क्यों दिया? औरतों को पर्दा का हुक्म देकर अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ऐलान किया है कि एकाम आलम की तमाम औरतों में से मुसलमान औरत तमाम औरतों में से अफजल व आला है। समझने की बात यह है कि इस्लाम कोई कैद नहीं, ज़िंदगी को आसान बनाने का तरीका है। हिजाब मुसलमान औरत की पहचान है, ना कि उसकी तरक्की की राह में रुकावट। बाज़ औक़ात ऐसा देखा जाता है कि कई ख़वातीन हिजाब करती हैं लेकिन किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में फंक्शन में फ़ैशन के खातिर हिजाब छोड़ देती हैं। हालांकि ये सबसे गलत हरकत है, क्योंकि इससे ज़ाहिर होता है कि इस रोज़ अल्लाह को छोड़कर नफ्स को चुना गया है। हमें चाहिए कि अल्लाह की रस्सी को थामने के बाद इसे कभी छूटने ना दें। इस दुआ के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीनों को हिजाब करने और इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। आमीन।
وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. ماشاء اللہ اہمیت پر روشنی ڈالی. اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ عطا فرمائے. اور اب آپ کے سامنے سنیرا تلاوت قرآن کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فریحہ تیار ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعت رسول پیش کریں گی. جو بچیاں بھی تقریر یا نعت پیش کرنے والی ہیں میری گزارش یہ ہے کہ اسٹیج پر پہلے سے لا کے آپ بٹھا دیجئے تاکہ پورے نظم و ضبط کے ساتھ یہ جلسہ جاری اور ساری رہے. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Faria Fatima from class Diniyat class Asta. Naate Nabi. As-salatu ala nabi was-salamu ala rasul wal-anbiya'i al-mursalin kulluhum mukramun. Blessings upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophet who was sent, all of them honor. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dhul-Qif, Daud, Suleiman, Ilyas, Ana, Yunus, Zakariya, Yahya, Isa, والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى. شاباش فریحہ ماشاءاللہ. ثانیہ خان آئیں گی اور وہ تقریر پیش کریں گی قرآن مقدس کی فضیلت. السلام علیکم ورحمۃ زرین اللہ. خان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ania Khan from class Islamic Ideal Foundation. My topic is Holy Quran. It has 30 parts. It has 114 sections. It is the message of Allah. I have read many books, but my favorite book is Holy Quran. It is revealed on our beloved Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam in the cave of Ghar Hira. It is written in Arabic. I study its daily. I study its translation also. It is guidance for mankind. It is full of knowledge and wisdom. I like my holy book very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ماشاءاللہ یہ انگریزی میں تقریر کر رہی تھی. اب آپ کے سامنے اسماء اپنے گروپ کے ساتھ آئیں اور حمد پیش کریں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اگر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبی آتی ہے دعا بن کے تمنا
पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हो मेरे दम से हुई मेरे वतन की ज़ीनत, माशाअल्लाह। हो मेरे दम से हुई मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिंदगी हो मेरी परवानी की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवानी की सूरत, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत यार, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत यार, माशाअल्लाह। ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत कर, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़रीफ़ों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़रीफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नीक जो राह हो उस राह पे चलना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नीक जो राह हो उस राह पे चलना मुझको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। मोहतरम हजरात, अभी आप ज़रीन खान को सुन रहे थे। अब मुख्तसर वक्त के लिए हमारे शहर की आबरू, आलिम कबीर और काजी वक्त हज़रत मौलाना अली क़दर साहब नदवी दामत बरकातुहुम इंशाअल्लाह आपके सामने खिताब करेंगे। और बहुत इस वक्त वो नकाहत महसूस कर रहे हैं, कमज़ोरी भी है, कुछ बीमार भी हैं, लेकिन मौलाना दानिश साहब नदवी की दरख्वास्त पर आप तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी। मैं मौलाना मोहतरम से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना खिताब पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दी जाए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, हाज़रीन मजलिस, माओ बहनों, प्यारे बच्चों और मोहतरम बच्चियों,
अस्सलामु अलैकुम वरहमत اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम अस्सलाम। میرا ہونا تو یہ تھا کہ میں اس جلسے میں شروع سے لے کر آخر تک موجود رہتا، لیکن ابھی تقریباً 1 مہینے سے میرے جو ہے داڑھ میں بلکہ ہڈی میں تھوڑا انفیکشن ہے، اور تکلیف مجھے کل رات سے بہت زیادہ ہے، اور ابھی اسپیشلی مجھے ایک ڈاکٹر سے جا کے ملنا ہے اور اس میں کچھ لیزر سرجری ہونا ہے۔ تو میں نے درخواست کی حضرت استاذ محترم مولانا نعمت اللہ صاحب ندوی اور برادرم جناب دانش پرویز صاحب ندوی سے کہ چند باتیں جملے میں بولوں تاکہ یہاں پر میری حاضری درج ہو جائے۔ آج کا ہمارا یہ جلسہ بہت مبارک ہے، اور اس کی مبارک ہونے کی سب سے بڑی سند اور دلیل یہ ہے کہ یہ قرآنی جلسہ ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس ادارے میں قرآن کی تعلیم ہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ امت مسلمہ کے سامنے ایک بہت ہی اچھا حل بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں پیش کیا ہے۔ ہمیشہ ہر گھر کے افراد کے وہ ظروف نہیں ہوتے، ماحول نہیں ہوتا کہ باقاعدہ بچیاں اپنے گھروں سے نکل کر مدرسے یا اسکول تک پہنچیں۔ بعض بچیاں ایسی ہیں، ایسے علاقوں میں ہیں کہ ان کو دینی تعلیم نصیب نہیں ہوتی۔ تو جس طریقے سے اس وقت دنیا میں بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی شخصیتیں اور بڑے بڑے اسکالرز ڈسٹینس ایجوکیشن کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ جو جہاں ہے وہاں رہ کر تعلیم حاصل کرے، اور بڑے بڑے دنیا کے ایسے سیلیبریٹیز ہیں اور الگ الگ میدانوں کے ماہرین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجا، گھر میں رکھ کر آن لائن تعلیم دلوائی، اور وہ بچے آگے چل کے بڑے اچھے مقامات پر پہنچے۔ تو الحمدللہ اگر اس طریقے سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے اور سب نے مل کے تعاون کیا، تو انشاءاللہ 1-2 نہیں، 100-200 نہیں، لاکھوں امت کی بچیاں، خاص طور سے پورے ہندوستان کی بچیاں اس ادارے سے اور اس قسم کے ادارے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ قرآن کی تعلیم اتنی اہم ہے کہ اس سے زیادہ اہم کسی اور چیز کو نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضہ، کہ علم کا حاصل کرنا فرض۔ تو استاذ محترم موجود ہیں، میرے عزیز جناب قاری راشد صاحب موجود ہیں جو میرے استاذ زادے ہیں۔ ان کی تائید سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس حدیث کے مفہوم میں یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ مفتی بننا فرض نہیں۔ اگر مفتی بننا فرض ہوتا تو جو مفتی نہیں بنتا وہ گناہگار ہو جاتا۔ یہاں تک کہ قاری اور حافظ بننا بھی فرض نہیں۔ یہ بڑے شرف کی بات ضرور ہے کہ مفتی بن گئے، آپ حافظ بن گئے، عالم بن گئے، یہ بہت بڑے شرف اور عزت کی بات ہے۔ ڈاکٹر انجینئر بننا بھی فرض نہیں ہے، یہ بھی بڑے فائدے کی چیز ہے۔ لیکن یہ جو تعلیم ہو رہی ہے، جو اس ادارے میں دی جا رہی ہے، جو مکاتب میں بچوں کو دی جا رہی ہے، یہی وہ تعلیم ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دین کا علم حاصل کرنا فرض۔ مکتب کی جو تعلیم ہے، یعنی ہر بچہ اور ہر بچی بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے آپ کو پہچانے، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ خود فراموشی بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ ایسے نہ بننا کہ تم اللہ کو بھول جاؤ۔ جب تم اللہ کو بھولو گے تو اللہ تم کو تم سے بھلا دے گا، یعنی تم خود کو بھی بھول جاؤ۔ تو یہ اللہ کا ایک عذاب ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہ پہچانیں۔
ہمارا ہر بچہ پہچانے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رب اللہ ہے. ہمارا ہر بچہ پہچانے کہ ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہر بچہ یہ جانے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی ہم عزت کرتے ہیں. سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بغیر کسی استثناء کے ہم سب کے آئیڈیل ہیں. ہمارے بچے یہ جانے کہ وہ صلاح الدین ایوبی ان کا آئیڈیل ہے، محمد ابن قاسم ان کا آئیڈیل ہے، طارق ابن زیاد ان کا آئیڈیل ہے. یہ تعلیم کا حاصل کرنا، حرام و حلال کی پہچان ہو جائے، فرائض کا علم ہو جائے، جو خاص طور سے اسلامک آئیڈیل فاؤنڈیشن میں تعلیم دی جا رہی ہے، جو مکاتب میں تعلیم دی جاتی ہے. باقی مکاتب میں اور اس آئیڈیل فاؤنڈیشن کے اندر یہ فرق ہے کہ وہاں پہ صرف آف لائن تعلیم ہے. وہاں بچیاں آ گئیں، یہاں سے استانیہ کہیں چلی گئیں، وہاں بچیاں آ کے پڑھ رہی ہیں. لیکن اسلامک آئیڈیل فاؤنڈیشن میں نہ صرف آف لائن تعلیم ہو رہی ہے بلکہ آن لائن بھی تعلیم ہو رہی ہے. اگر کوئی بچی وہاں پہ بیٹھی ہے ہندوستان کے آخری کنارے پر کنیا کماری میں، تو وہاں سے بھی اگر چاہے تو وہ اس ادارے سے فائدہ اٹھا سکتی. بے شک یہ بڑی خیر کی بات ہے. بہرحال ایک حدیث جو میں نے عرض کی ہے یہاں پہ، ہم سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ ہمارے معاشرے کا سب سے کامیاب سکسیسفل انسان کون ہے، تو ہم ہو سکتا ہے کہ الگ الگ بنیادوں پر یہ کہیں کہ فلاں بہت مالدار ہے اس لیے وہ کامیاب ہے، اور فلاں کامیاب پولیٹیشین ہے اس لیے وہ کامیاب ہے، اور فلاں بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی ڈگری لے کر کامیاب ہے. لیکن اگر یہی سوال میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے کہ نبی جی ہر معاشرے کا کون کامیاب ہے، تو آپ کا جواب ہوگا، دو ٹوک جواب ہوگا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہو اور پڑھاتا ہو. بے شک شروع دن سے میں اس اکیڈمی کا مؤید ہوں، اور یہی نہیں بھوپال میں کی مساجد میں جا کر ہی میں نے تائید نہیں کی. الحمدللہ سیہور میں ضرورت پڑی تو وہاں جا کر، اور آسٹا میں ضرورت پڑی تو وہاں جا کر، اور انشاءاللہ جہاں ضرورت پڑے گی میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ ان تینوں بہن بھائیوں کو خاص طور سے جزائے خیر نصیب فرمائے. مہوش پرویز صاحبہ، ہمارے بھائی دانش پرویز ندوی اور شہباز پرویز ندوی بہت انرجیٹک، بہت زیادہ متحرک ہیں. اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی فراز بھائی کے تو گھر بھی ہم گئے ہیں ماشاءاللہ، اور یقیناً اگر ہمارے معاشرے کا تانا بانا ایسا ہے کہ قدم بقدم اگر شوہر ساتھ نہ دے اور اجازت نہ دے تو عورت خود نہیں کر سکتی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر بیوی ساتھ نہ دے تو شوہر بھی کچھ نہیں کر سکتا. دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تب جو ہے زندگی کی چکی چلتی ہے. تو الحمدللہ ان کے شوہر صاحب فراز صاحب جن سے میری ملاقات ان کے گھر پہ ہوئی، گھر میں بھی میں نے پروگرام میں شرکت کی اور بیانات کیے. اللہ انہیں بھی بہت جزائے خیر نصیب فرمائے. جب کوئی کہیں پر ہوتا ہے، جیسے میں بیانوں میں جاتا ہوں اور کسی کو میری بات اچھی لگتی ہے تو وہ کہتا ہے آپ نے بہت اچھی تقریر کی، تو میں کہتا ہوں یہ میری خوبی نہیں ہے، یہ اول تو اللہ کا احسان ہے، اور پھر ثانیاً ہمارے اساتذہ کرام حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب ندوی ہیں اور تاج المساجد کے. اسی طریقے سے اگر کوئی بھی کام کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ہوتا ہے. کبھی مرد کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ایک عورت ہوتی ہے جو اس کو حوصلہ دے رہی ہے، اور کبھی کوئی عورت کام کر رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مرد ہوتا ہے. تو کہا جاتا ہے ھذا الشبل من ذلک الاسد، کہ یہ جو شیر کا بچہ دہاڑ رہا ہے اس کے پیچھے ایک بڑا شیر موجود ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہمارے محترم خطیب وقت حضرت مولانا قاضی شہر علی قدر صاحب ندوی جو ایک علمی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، آپ سے خطاب کر رہے تھے اور ہم مستفید ہو رہے تھے. اتفاق ہے اس وقت آپ کی تھوڑی کمزوری ہے بیماری کی وجہ سے، ورنہ آپ تشریف بھی رکھیں گے انشاءاللہ، اور خطاب اور لمبا اور طویل کرتے ہیں، لیکن مجبوری ہے.
بہرحال جو کچھ آپ نے فرمایا ہمارے لیے ایک سنگ میل ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مولانا کی عمر دراز فرمائے صحت و سلامتی کے ساتھ. دیتا ہوں اسماء ان گروپ وہ آئیں اور نعت رسول پیش کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبا کا نہیں دھیان. ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہے خوف خدا دل میں نہ تو غیرت ایمان، ہے خوف خدا دل میں نہ تو غیرت ایمان. ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، مایوس نظر آتے مسجد کے کنارے، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے کنارے. آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. محراب پہ خاموشی تو منبر پہ ہے سنسان، محراب پہ خاموشی تو منبر پہ ہے سنسان. ماشاءاللہ. ہم کیسے ہم سے ادا پانچ نمازیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا پانچ نمازیں. آباد ہمارے ہیں مقام مسجد ویران، آباد ہمارے ہیں مقام مسجد ویران. ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، دنیا کے خرافات میں مصروف ہوئے ہیں، دنیا کے خرافات جہادوں کے ترانے ہونٹوں پہ نہیں ہیں، جہادوں کے ترانے. ہم ناچ میں ڈوبے ہیں، میرے گھر میں گانے، ہم ناچ. ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، شاباش. دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبا کا نہیں دھیان. ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. السلام علیکم. ماشاءاللہ. اب آپ کے سامنے بشرا رحمان نعت رسول پیش کریں گی. آئیں اور نعت رسول